یہ ہیں وہ ان ہستیوں کی برکتیں اور ان کے فیوز و برکات. ان کی آمد و برود سے پہلے اس سرزمین پر اس کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے. اس سے پہلے کے زمانے کو ذرا پڑھیے تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. اور ان کے آنے کے بعد پھر یہاں جو برکتیں پھوٹی ہیں پھر دیکھیے. اب اگر اسلام کی تاریخ سے، مسلمانوں کی تاریخ سے ان ہستیوں کا نام نکال دیا جائے تو یاد رکھیں پھر کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. آپ کا کوئی تعلق ہی نظر نہیں آتا کہیں قرآن و حدیث سے جوڑتا ہوا. اسلام سے کوئی تعلق بنتا ہوا نظر ہی نہیں آتا. اگر آپ حضرت جنید بغدادی اور حضرت خواجہ حسن بصری سے لے کر کے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تک ان صوفیاء کرام کی اس تاریخ کو اگر ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں تو پورا اسلامی دور خالی ہو جاتا. اس لیے کہ یہ جو دین ہمارے دلوں میں اترا، ہماری نسلوں میں نسلن بعد نسلن جو آگے بڑھا ہے، یہ ان صوفیاء کرام بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ. یہ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. ایسا نہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے. اسلام زور اور زبردستی سے نہیں پھیلا ہے. اسلام تو ان صوفیاء کی محنتوں سے پھیلا. پھر جو لوگ تلواریں لہراتے ہوئے اس خطے میں داخل ہوئے ہیں، ان کی پشت پر بھی یہ صوفیاء اعظام ہیں، ان کی دعائیں ہیں. اور وہ ان کی تلواریں وہ ظلم و بربریت ڈھانے کے لیے نہیں بلکہ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہاں ظالموں کا، سرکشوں کا، باغیوں کا، جن کے ہاتھوں انسانیت کا خون ہو رہا تھا، جنہوں نے جبر کا نظام قائم رکھا ہوا تھا، جو استحصالی طاقت بن کے یہاں پہ اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، جو طاغوت کے ایجنٹ تھے، جن کی طاقتیں شیطانی طاقتوں میں تبدیل ہو چکی تھی. دنیا میں طاقت شیطانی طاقت بن جاتی ہے، طاغوت میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر کسی نیک و صالح آدمی کے ہاتھ میں نہ ہو تو. چنانچہ ان طاغوتی طاقتوں کے مقابلے کے لیے مجاہدین اسلام یہاں پہنچے. 711 عیسوی میں حضرت محمد بن قاسم یہاں تشریف لے آئے. 711 میں محمد بن قاسم یہاں پہنچ گئے. تو انہوں نے یہاں آ کر پہلی فتوحات کی بنیاد رکھی ہے. اور اس کے بعد پھر محمود غزنوی آئے ہیں، پھر شہاب الدین غوری آئے ہیں. یہ سب نیک دل فاتحین جن کا ظلم و جبر سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کے دل سینوں میں رحم دلی تھی، انسانیت کی محبت تھی، جن کے سروں پہ صوفیاء کرام بزرگوں کا سایہ تھا، جنہوں نے ایسی ایسی آغوشوں میں تربیت پائی تھی کیا ان کے ساتھ ہم ظلم ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ جن بستیوں سے وہ گزر گئے وہاں ہمیشہ کے لیے ان کے نقوش ثبت ہو گئے. جس نے بھی ایمانداری سے لکھا، غیر جانبداری سے جس نے بھی تاریخ کو پڑھا ہے، اسے یہ حقیقت ضرور پتہ چلے گی. مگر جیسا کہ ہر دور میں ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ تعصب بڑھتا گیا. لوگوں نے جس طرح تلواریں غلط چل جاتی ہیں، اسی طرح قلم بھی غلط چلائے گئے. اور قلم چلانے والے تلوار چلانے والوں سے زیادہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، جو ایک غلط بات لکھ کر کے پوری دنیا کو گمراہ کر دیتے. چنانچہ مستشرقین نے وہ تاریخ لکھی اور اس میں آمیزش کر دی. پھر ہمارے نام نہاد مفکروں نے ان کے قلموں کا چربا کیا، ان کی تحریروں کا، ان کی نقالی کر کے بغیر تحقیق کے انہی کی بولیاں بولنا شروع کر دیں اور اپنے اسلاف کو گالیاں دینے لگے. بھلا ان لوگوں سے آپ ظلم و جبر کی توقع کر سکتے ہیں جن کے پیچھے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کی دعا ہو، ان درباروں سے وابستہ ہو. یہ ٹھیک ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، لیکن اسلام کے نام پہ تلوار اٹھانے والوں نے ظلم و بربریت سے بھی کام نہیں لیا. اقوام عالم پر ظلم نہیں ڈھائے، لوگوں کا بھیجا خون نہیں بہایا. انہوں نے صرف ظالم طاقتوں کا مقابلہ کیا. شہاب الدین غوری یہاں پر کب آئے؟ میں اسی ایک حوالے سے بات کروں
اور کیا کون سی روحانی طاقت تھی جو شہاب الدین غوری کو یہاں کھینچ کر لے آئی. وہ یہاں آئے اور بہت بڑی فتح حاصل کی انہوں نے. اور وہ کون سی قوت تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ ہمت ملی کہ وہ 1,00,000 کی فوج لے کر 3,00,000 کے افواج سے ٹکرا جائیں. زبردست مسلح طاقت سے، ایک بہت بڑی ریاست سے وہ نبرد آزما ہو گئے، صرف مختصر سی ایک فوج کے ساتھ. ان کے پیچھے حضرت خواجہ خواجگان کی دعائیں تھیں. اور شہاب الدین غوری بہت بڑے مسلم عادل، ایماندار، فرما روا، انتہائی رحم دل سپہ سالار، جنہوں نے اسلامی تاریخ میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے. آپ کے ہاں میزائلوں کی تاریخ ہے، اس میں آپ کے ان غازیوں سپہ سالاروں کے نام موجود ہیں. غوری میزائل کے نام سے آپ اس میزائلوں سے وہاں آپ کی سوچ کو وہاں اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یہ تاریخ ہے. تو لوگ اصل میں نکال، اپنے دشمنوں کے نکال ہو گئے، اپنے دشمنوں سے مروب ہو گئے. آج کا مبصر، آج کا دانشور آزادی کا نام لے کے آزادی کا گلا گھونٹتا ہے. آزادانہ تحقیق کے نام پر غلامانہ تحقیق کا نظام قائم کر رہا ہے، اور غلامانہ تحقیق کے ذریعے کام لے رہا ہے. اس کے اعصاب پر کچھ اور سوار ہے. اپنے ہی اسلاف اور بزرگوں کو گالی دیتے، اپنے بزرگوں کو، اور ان پہ لعن طعن کرتے ہیں. مولانا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے. ان کو توپیں نظر نہیں آئی، ان کو وہ نظر نہیں آئے، وہ باربیرین حملے، وہ سفاکیت، وہ بربریت، وہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم. وہ آج چلو وہ پرانی ہو گئی بات. آج کے دور میں دنیا کے مہذب کہلانے والے، آج کے مہذب کہلانے والوں کے ہاتھوں کیا ہو رہا. بڑا ظلم ہے کہ اپنے اسلاف کے تاریخ میں کیڑے نکال کر کے مسلم قوم کو، ان کے بچوں کو ان سے بدزن کیا جائے. اگر شہاب الدین غوری کوئی ایسا ہی سفاک شخص ہوتا تو حضرت خواجہ خواجگان جیسی ہستی بھلا اس کا حوالہ دیتے اور اس کی طرف کوئی اشارہ کرتے، اور بھلا اس کی تائید فرماتے. نہیں. جب رائے پتورا نے حضرت خواجہ کی خدمت میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے ان کی شان میں، اور ظلم کیا، اس نے لوگوں کو تنگ کرتا تھا. جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کا راستہ تنگ کیا جاتا تھا، ان کی نوکریاں سلب کر لی جاتی، ان کی جائیدادیں ضبط ہوتی تھی، اور پھر خواجہ صاحب کے خلاف ایک مہازارائی کی کیفیت پیدا کر دی گئی تھی. اور جب حضرت خواجہ صاحب نے کسی مظلوم اور کسی بے بس کے لیے سفارش بھیجی اس کے دربار میں، تو اس نے بڑے ذلت آمیز انداز میں اس مرد درویش کی سفارش کو ٹھکرا دیا، اور بڑی گستاخی کے ساتھ اس نے جو الفاظ بولے کہ یہ فقیر ہمارے علاقے میں آ کے کیا کرتا ہے، یہ اب ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، اس کو یہاں سے نکالو. اس نے اللہ کے ایک شیر کو نکالنے کی بات کی. وہ مرد کلندر کو، جس نے کسی کو کبھی ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا، جس نے کبھی ایک چیوٹی پر بھی کبھی ظلم نہیں کیا ہوگا. انسان تو بہت بڑی بات، جو محبتوں کا پیغام لے کے آیا تھا، محبتوں کا سفیر بن کے آیا تھا، انسان دوست، انسانیت، انسان دوستی کا سب سے بڑا مظہر بن کے آیا تھا، جس کے یہاں، جس کی چھت کے نیچے، جس کی جھگی میں ساری دنیا بھی سما جائے تو اس میں تنگی نہیں آتی، جس نے دسترخوان پر ساری دنیا بھی کھائے بیٹھ کر تو اس کا دل تنگ نہیں ہوتا. وہ غریبوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا، بے سہاروں کا سہارا، وہ جس کو بھی گرا پڑا دیکھ کے کھڑا کر دے.
وہ جو لوگوں کو سینوں سے لگانے والا، اس کو اس کی شان میں گستاخی کر کے کہتا ہے اپنی حکومت کے نشے میں مغرور ہو کر اس کو نکالو، یہ کہاں سے آ گیا، یہ فقیر کل کا، یہ ہمارے معاملات میں دخل دیتا ہے، اس کی یہ جرت۔ اللہ اکبر۔ جب خواجہ صاحب نے جس شخص کی سفارش کی، وہ مظلوم، وہ بے بس شخص واپس آیا روتا پیٹتا اور کہا کہ حضرت مجھے اب فکر یہ ہے کہ کہیں آپ کی ذات کو میری وجہ سے نقصان نہ پہنچ جائے، یہ بہت ظالم شخص ہے، یہ آپ کو کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا تم فکر نہ کرو، اللہ اکبر، تم فکر نہ کرو، ماں اورا زندہ گرفتار کر دیم و سلطان اسلام ردا دیم۔ فقیر کے منہ سے نکل گیا، میں نے پرتھوی کو زندہ گرفتار کر کے سلطان اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ انہوں نے بس بات کر دی، لوگوں نے سنا، اب انتظار کرنے لگے کرنے والے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب یہ اشارہ تھا اس عظیم سپہ سالار کی طرف جو غزنی سے بڑھ چکا تھا آگے، اور جس کے گھوڑے کی ٹاپوں سے ہندوستان کی سرزمین آہستہ آہستہ مسخر ہوتی جا رہی تھی، اور وہ آگے بڑھتا ہوا ہندوستان میں یہاں تک دہلی تک آن پہنچا تھا، اور پھر اگلے مرحلے پر اجمیر تھا۔ بس وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سفید پوش، انتہائی نورانی صفت، پر نور چہرہ، خوشبودار بدن اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ آگے بڑھو غوری، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھو۔ غوری کے پاس لشکر نہیں تھا، تیاری نہیں تھی زیادہ، 1 لاکھ کا لشکر، ادھر 3 لاکھ تک کی فوج تھی، ڈبل سے بھی زیادہ، تو آسان نہیں تھا یہ مارکا، اور ایک دفعہ غوری شکست کھا چکا ہے، مگر اب ایک مرد قلندر نے پیچھے سے کمر تھپ تھپائی اور کہا کہ آگے بڑھو، اللہ تمہارے ساتھ۔ چنانچہ وہ بڑھ گئے، مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد پرتھوی راج زندہ پکڑا گیا، زندہ پکڑا گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں زندہ پکڑا گیا، جیسے حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا تھا، ماں اورا زندہ گرفتار کر دیں اور سلطان اسلام را داد۔ جناب یہ تو ایک بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، وہ تو جس پہ نظر ڈال دیں، یہ غوری جو تھا شہاب الدین غوری ایک بادشاہ ہے، ایک سپہ سالار ہے، اس کی پشت پر جب ہاتھ آیا خواجہ صاحب کا تو کیا ہے رائے پرتھوی کیا چیز ہے، پھر ان کا عالم تو یہ ہے اس ہستیوں کا کہ اگر کسی غریب کمزور نادار مفلس پہ نگاہ پڑ جائے اور ان کی بارگاہ سے نوازا جائے تو بڑے بڑے بادشاہوں سے آگے نکل جائے، یہ تو وہ نگاہیں ہیں۔ تو یہ تھی وہ طاقت، یہ تھی وہ تقویت، یہ تھی وہ روحانیت۔ اب غور فرمائیے کہ سلطان محمود غزنوی جو تھے، وہ جب آگے بڑھتے جا رہے تھے تو وہ کس کا خرقہ تھا ان کے ہاتھ میں، جس کی برکتوں سے اللہ انہیں شاد کام کرتا رہتا تھا، حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ۔ درباروں کا، سیاسی درباروں کا روحانی درباروں کے ساتھ زبردست کوآرڈینیشن، ظاہری علوم کا باطنی علوم کے ساتھ زبردست کوآرڈینیشن، ویری اسٹرانگ، یہ بڑا مضبوط رشتہ تھا، بہت مضبوط تعلق، انٹر لنکڈ، سب آپس میں نظام جڑا ہوا تھا، اس لیے فیض کے دھارے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بہتے چلے جاتے تھے۔ اس میں جس کی طاقت جس اعتبار سے زیادہ ہوتی تھی وہ دوسرے کو اسی اعتبار سے سپورٹ پہنچاتا تھا۔ یہ سلاطین، یہ سپہ سالار، یہ مجاہدین، یہ ظاہری راستے سرحدیں کھولتے جاتے تھے، اور وہ روحانی بزرگ وہ ان کی پشت پر ان کو روحانی طور پہ سپورٹ فراہم کرتے جاتے، ان کے دلوں کو تقویت دیتے جاتے تھے۔ علماء کی جماعتیں اور وفود علم کے بڑے بڑے خزانے لے کر لوگوں کے خالی ذہنوں کو بھرنا شروع کر دیتے، ہر چیز جا رہی ہوتی تھی، ہر چیز جا رہی ہوتی، لاجسٹک بھی جا رہا ہے سپورٹ،
स्पिरिचुअलिटी भी जा रही है, इंटेलेक्चुअलिज्म भी जा रहा है, आइडियलिज्म भी जा रहा है, सब साथ साथ चलता था। ये थे वो इनकलाब जो इस्लामी दुनिया ने बर्पा किए। ऐसे ही नहीं कोई एक पहुंच गया जाके तलवार चलाई, चलो जी इनकलाब आ गया, या कोई ऐसे ही पहुंच गया बगैर किसी उसके, किसी ने जाके ऐसी काम शुरू कर दिया तने तना और इनकलाब आ गया। नहीं, ये पूरा इंटरलिंक्ड है। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा ताकत रूहानी एतबार से इन सूफिया किराम की थी, ये मानना पड़ेगा। इन लोगों की वजह से बहुत तेजी से तासीरात फैलती थी। लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होते थे, और जो ही जब लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते थे तो फिर वो उलमा, मौल्लिमीन, मुरब्बियीन, दीनी इदारों के साथ वाबस्ता होकर इल्म दीन के सिलसिले से उनका ताल्लुक कायम हो जाता था। बस यहां से उनके अंदर पुख्तगी आना शुरू हो जाता। इस तरह ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते थे। इसमें मुसलमानों की माशी खुशहाली और मुसलमानों की सियासी ताकत, कुव्वत और इस्तेहकाम कोई बड़ा दखल है। इस 1000 साल तारीख में जब तक मुसलमान माशी तौर पर खुशहाल रहा, सियासी गलबा रहा, सियासी कुव्वत और इस्तेहकाम जब तक मुसलमानों के हाथ में था, उस वक्त तक आपकी तारीख में पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामी मुआशरे कायम है, वहां वहां बड़े आसार के साथ आज देखिए ऊंचे कुब्बे, गुंबद खड़े हुए, बड़े बड़े मज़ारात और मकाबिर ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इस्लाम की सरजमीन यहां तक जरखेज होती चली गई है। और इस जरखेजी के नतीजे में जो फल निकला है और जिससे दुनिया ने फैज पाया है, वो उसका नजारा ये गुंबद करवा रहा है। ये गुंबद बता रहा है, ये ऊंची इमारत। क्या आप नहीं देखते यहां से लेकर वस्ते एशिया तक, वस्ते एशिया से लेकर के एशिया कोचक तक, ये पूरी सरजमीन, ये मावराउन नहर का सेंट्रल एशिया का इलाका, ये अरब की सरजमीन, ये इराक, शाम और मिस्र, क्या नहीं इन गुंबदों से चमकते दमकते नजर आते हैं? कई समंदर के किनारे ये देखो एक मर्द कलंदर जो आपको अब्दुल्ला शाह गाजी, क्या ये गुंबद नहीं बताता आपको? आज से कुछ तकरीबन 1000 साल पहले ये शख्स, ये बुजुर्ग मर्द बुजुर्गवार यहाँ तशरीफ लाया, और क्या इसके फ्यूज व बरक़ात से अहले कराची ने इस्तिफादा नहीं किया? क्या इन लोगों की रूहानियतों से हमें हिस्सा नहीं मिला? और क्या आज भी अगर आप इनको याद करें और अपने बच्चों को इनकी तालीमात से आरास्ता करें तो क्या वो फैज नहीं पाएंगे? बिल्कुल पाएंगे। बड़े बड़े बादशाहों के दरबार खुश्क हो गए, खत्म हो गए, उजड़ गए, बर्बाद हो गए, मगर इनके गुंबदों के नीचे जो बरकतें हैं वो कभी जाया नहीं होती, कभी खत्म नहीं हो। और जो इनके मज़ारों से रोशनियां फूट रही हैं वो सारी दुनिया में फैलती चली जाएंगी। ये हमारी निशानियां हैं।